کہ جب تک آپ کو اللہ سے خود محبت نہ ہو آپ کسی کے حکم پر خود یہ محبت نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ نہ کافروں جیسا پیسہ آپ کو ملا ہے، نہ مومنوں جیسا ایمان ملا، نہ زندگی میں وہ تیزی آئی، نہ عمل پورا ہوا، نہ سیاست آپ کی صحیح رہی، نہ آپ کا علم صحیح رہا، نہ وہ فراست حاصل ہوئی، نہ آپ کو دنیا ملی اور نہ آپ نے اپنے لیے کچھ بنایا۔ تو یہ آپ کے اضطراب کا باعث ہے، یہاں سے آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کی وابستگیاں جو ہیں وہ اکثر بدلتی رہتی ہیں کہ انسان کرے تو کیا کرے، جائے تو کہاں جائے۔ جائز طریقے کا پیسہ نہیں ملتا، جائز لوگوں کا ایمان نہیں ٹھہرتا، پھر انسان کرے تو کیا کرے۔ یہاں آ کے آپ رکے ہوئے ہیں۔ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں۔ دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت۔ اگر آپ دل کی آزادی چاہتے ہیں تو یہ بادشاہی ہے، اور بھرا ہوا پیٹ چاہتے ہیں تو یہ موت ہے۔ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ دل یا شکم، تو آپ اپنے لیے خود فیصلہ کریں۔ اگر آپ نے خود فیصلہ کر لیا کہ میں اللہ کی طرف رجوع کروں گا تو کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ پھر تو آپ جانتے ہیں کہ غریبی میں بھی اللہ ملتا ہے، دولت مندوں کو بھی اللہ ملا، مغرب والوں کو ملا، مشرق والوں کو ملا، پہاڑ پر رہنے والوں کو ملا، صحرا میں رہنے والوں کو ملا۔ فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو اللہ ہر ایک کے پاس ہوا، آپ کے پاس نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا خیال پختہ نہیں ہے۔ اگر آپ یقین یہ کریں کہ ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے تو پھر ایک وعدہ ضرور کر لو کہ ہم اللہ سے محبت کے بدلے میں حالات کی اصلاح نہیں مانگتے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ آپ یقین کے ساتھ یہ سفر کریں تو آپ کو راستہ مل جائے گا، مگر آپ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تم سے محبت ہے، لہذا تو ہمارے حالات درست کر، اور ایسے مطالبے کرتے ہیں جیسے کافروں نے کیے ہیں۔ تو یہ کیا محبت ہوئی؟ تو آپ کی دل کی آرزو تو یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں محبت کے بدلے میں وہ چیزیں دے جو تو نے کافروں کو دی ہوئی ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کافرانہ ہو اور خیال مومنانہ ہو، تو یہ تو بڑا مشکل ہے۔ اس طرح خیال نہیں چل سکتا۔ یہ بہت مشکل ہے کہ زندگی فرعون کی ہو اور عاقبت موسیٰ علیہ السلام کی مل جائے، یہ ناممکن ہے۔ فرعون کی زندگی کو فرعون کی عاقبت ملے گی، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو موسیٰ علیہ السلام کی عاقبت ملے گی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا دنیا کی طرف رجوع ہے تو آپ کی عاقبت دنیا ہے، اور اگر آخرت کی طرف رجوع ہے تو آپ کی عاقبت آخرت ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ آپ نے اپنا فیصلہ کیا کیا ہے؟ آپ نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے، آپ عمل کرتے ہی نہیں۔ کوئی آدمی یہ نہیں بتائے گا کہ آپ عمل چھوڑ دیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو زندگی چلی ہے اس نے ایک مقام سے آخری مقام تک جانا ہے۔ اگر آپ کو ابتدائی مقام میں کوئی مبلغ مل جائے، یعنی اگر آپ کا بچپن ہو اور آپ کو کوئی تبلیغ کرنے والا مل جائے تو وہ آپ کو کہے گا کہ محنت کرو، پڑھائی کرو، بڑوں کا ادب کرو، کہنا مانو، پاس ہوتے رہا کرو، فیل نہ ہو جانا، اسکول جایا کرو، مدرسے جایا کرو، تو وہ آپ کو یہ باتیں سمجھائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مبلغ آپ کے ابتدائی ایام میں کھڑا ہے۔ مبلغ سے مراد جاننے والا شخص ہے۔ جاننے والا آپ سے ابتدائی زمانے میں یہ نہیں کہے گا کہ تو اللہ سے لو لگا اور زندگی کو چھوڑ، کیونکہ ابھی تو آپ نے زندگی کو چکھا ہی نہیں ہے، تو وہ آپ سے اس طرح بات کرے گا۔ اگر آپ کو جوانی کے ایام میں ملے گا تو وہ آپ سے یہ کہے گا کہ تو اب کائنات کا حسن دریافت کر، چاند کا نکلنا، لہروں کا اضطراب، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ صحرا، یہ دریا، برف باری، کائنات کو دیکھ، ہر طرف جلوے ہیں، رونقیں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ آپ جوان ہیں۔ آپ کو یہ دعوت ہے، دعوت نکاح ہے کہ آپ تھوڑی سیر کر لو اور اللہ تعالیٰ کے جلوے دیکھو کہ ہر روز ہی اس کی نئی شان ہے، ہر روز اس کے نئے جلوے ہیں۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا ہے کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک پہ کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب۔ تو دیکھ تو صحیح کہ وہ کیا رونق لگا رہا ہے، تو آپ اس کو دیکھو، اس کو دیکھو۔ کائنات میں سیر کے لیے بڑی جگہیں ہیں، تو وہ دیکھو، کیونکہ آپ کے جوانی کے دن ہیں۔ اب یہ عبادت ہے کہ جوانی میں آپ اللہ کا رنگ، اس کے روپ، میلہ، رونق دیکھ لو۔ تو جوان آدمی کو کوئی نہ کوئی حرکت ضرور کرے گا، اس کو کرنے دو۔ بچے کو زندگی کا شعور حاصل کرنے دو کہ محنت کرے، اسکول جائے، بزرگوں کا خیال رکھے۔ ایک چھوٹے بچے کی کہانی سنو۔ 8 سال کا بچہ تھا، اس کو ماں نے پھول لا دیے
اور کہتی ہے کہ بیٹا دیکھو یہ پھول ہیں، یہ بڑے خوبصورت ہیں۔ 8 سال کا بچہ پھول لے کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے ماں میں پھولوں سے ضرور محبت کرتا، اگر مجھے یہ علم نہ ہوتا کہ یہ مرجھا جایا کرتے ہیں۔ ایک آدمی پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے بچے کی ماں سے کہا کہ یہ بچہ جلدی مر جائے گا۔ ماں نے پوچھا اس کی وجہ؟ اس نے پوچھا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی عمر سے بڑی دانائی بیان کر رہا ہے، تو اگر عمر سے باہر کی دانائی بیان ہو جائے تو وہ بندہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن اسی بچے نے سن لیا کہ ماں باپ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ ہمارے 7 بچے ہو گئے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، پیسہ ہے نہیں، تو بھی کارخانے میں محنت کرتی ہے، میں بھی کارخانے میں محنت کرتا ہوں، 2 دن سے فاقہ ہے، بڑی دقت ہوئی پڑی ہے۔ بیچارے بڑے اضطراب میں تھے۔ اس 8 سال والے بچے نے یہ بات سن لی کہ ماں باپ پریشان ہیں۔ اگلے دن وہ کارخانے سے واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب بچے درخت سے لٹکے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں، ساتھ ہی یہ چٹھی لکھی ہوئی تھی، ڈیئر پیرنٹس وی آر گوئنگ بیکاز وی آر سو مینی، کہ ہم جا رہے ہیں کیونکہ ہم بہت سارے ہیں، اس لیے آپ سے یہ بوجھ ہٹا دیا۔ تو عمر سے بڑی اگر کوئی دانائی کرے گا تو حماقت ہوگی، تو دانائی کے لیے ایک عمر چاہیے۔ اگر جوان آدمی بچپن کسی حرکت کرے گا تو یہ برا لگے گا، اور بڑھاپے کی طرح بات کرے گا تو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ جوانی میں ویسے بھی حرکت کے ہونے کا امکان ہے۔ اگر کسی کالج کے ہاسٹل کے لڑکے ہیں اور 2 مہینے ایسے گزر جائیں کہ کوئی ہنگامہ نہ ہو تو وہ بیچارے پریشان ہو جائیں گے، کوئی نہ کوئی شیشہ توڑ دیں گے، ضرور توڑیں گے۔ اگر کسی جگہ پر جوان خون اکٹھا رہتا ہو اور وہاں ہنگامہ نہ ہو تو سمجھو وہ مر گئے۔ اس لیے حکومتوں کو پریشانی ہوا کرتی ہے اور وہ بچوں کے جائز قسم کے فنکشن بھی بند کر دیتی ہے۔ بچوں کو ایسے فنکشن کی اجازت دینی چاہیے، جب انہیں روکتے ہیں تو پھر ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال جوان خون جو ہے وہ ضرور متحرک ہوگا، ہلا گلا، رونق میلہ، شور شرابہ، یہ سب ہوگا۔ اگر شادی ہوگی تو یہ جوان لڑکے بلا وجہ رقص کرنے لگ جائیں گے، بے شک پرائی شادی ہو مگر یہ ڈسکو کے نام پر شروع ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ ایسا ہو جایا کرتا ہے، یہ جوانی کی بات ہے۔ اور اگر انسان بوڑھا ہو جائے اور بوڑھا آدمی بھی یہ بات نہ سمجھے کہ میری اوقات کیا ہے، میرا وقت کون سا ہے، تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ وہ بوڑھا جو ہے ایک احمق انسان ہے، اس کے اندر زندگی گزارنے کے باوجود یہ شعور نہیں آیا کہ زندگی گزر گئی ہے، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ تو عمر کے ہر حصے کے لیے دانائی کی باتیں الگ الگ ہیں، اس لیے آپ کو بات سمجھ نہیں آتی۔ ضرورت کے ہر درجے میں دانائی کی بات الگ ہے۔ مثلاً آپ کے پاس پیسہ ہے تو ہم آپ کو کیا کہیں گے؟ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اسے کہیں گے کہ کما، جیسے کما سکتا ہے کما، پہلے اپنی جان تو بچا۔ تو غریب کو کہیں گے کہ پیسہ کما، اور امیر کو کہیں گے کہ کمائی بس کر، اب کافی ہو گیا، اب خیرات کی بات کر۔ تو زندگی کے جس قسم کے دور سے آپ گزر رہے ہیں اسی دور کے مطابق چلیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں تو آپ کو خود بخود یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ کتاب سے حکم نہیں ملے گا، کتاب ایک اور وقت کے لیے لکھی گئی ہے، عمر اور ہے، ٹائم اور ہے، اس لیے اپنے معروضی حالات میں اپنے لیے لاہے عمل کا حکم خود بخود دیکھا کرو کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ عام طور پر انسان نئے زمانے میں پرانی ضرورت چاہتا ہے اور پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ نیا زمانہ جو ہے وہ پرانی ضرورتوں والا نہیں ہے، نئے زمانے میں نئی ضرورت ہوتی ہے، تو انسان یہاں سے پریشان ہوتے ہیں۔ اگر خدا سے آپ کو محبت ہے تو محبت رکھو، اپنے ایمان کی پختگی کے لیے دعا کرو کہ ہمارا ایمان پختہ ہو جائے۔ پختہ ایمان کی شرط کیا ہے؟ شرط یہ نہ رکھنا کہ ہمارے حالات درست ہوں تو ہم ایمان میں آئیں گے۔ آپ جس حال میں ہیں یہ حال اللہ کے قریب جا سکتا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے پاس کس منہ سے جاؤں، تو اسی منہ سے جاؤ جو اس نے بنایا ہے، جو تیری شکل ہے اس کے ساتھ اللہ کے پاس چلا جا۔ کہتا ہے ہم گنہگار ہیں، اگر گنہگار ہیں تو پھر معافی مانگ کے چلا جا، گویا کہ تو ہر حال میں اللہ کے پاس جانے کے قابل ہے، تو اس سے معافی مانگنے کے قابل ہے۔ انسان کو جب تک یہ سمجھ نہ آئے کہ میرے ذمے کیا کام ہے تو وہ اندر سے اضطراب میں رہے گا۔ تو لوگوں میں یہ خرابی ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں، اگر آپ عمر کے اس حصے میں صحیح نہیں ہیں تو عمر کے حصے میں جائز نہیں ہے۔ مثلاً جو بوڑھا ہے وہ مرنے والا ہے، تو اب کیا وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ بچہ اگر کوئی جھوٹ بول گیا تو وہ ماں باپ کے ڈر سے بول گیا ہوگا، مگر جو بڑا آدمی ہے وہ اور طرح سے بات کرے۔ بچوں کی سزا اور طرح سے ہے اور بڑوں کی سزا اور طرح سے ہے۔ پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانے کہ آپ زندگی کے کون سے حصے میں ہیں اور کون سی ضرورتوں میں ہیں۔ اگر ایک آدمی ذہنی طور پر ذہن میں غلط سوچتا ہے، صرف سوچا ہے اور عمل نہیں کیا، اگر وہ صاحب اولاد ہے تو اس کی اولاد وہ غلط کام کر دے گی جو کہ اس نے سوچا ہے،
آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک غلط بات سوچی ہے اور کی نہیں ہے تو وہ اس کی اولاد کو غلط عمل دے دے گی، تو وہ صرف سوچے گا اور بچے کر گزریں گے۔ تو اولاد کو نصیحت کرنے والا اپنا ذہن بھی صاف رکھے، آپ کا غلط عمل اولاد کو گمراہ کر دے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بچیوں کا ایک جہیز یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بیٹی پیدا ہو جائے تو ماں باپ اتنے نیک ہو جائیں کہ ان کی نیک نامی جہیز کا حصہ بن جائے۔ تو یہ نیکی اپنے لیے بھی ضروری ہے اور اولاد کے لیے بھی ضروری ہے، تو نیک نامی بھی اولاد کا حصہ ہونی چاہیے۔ آپ اولاد کو یہ وراثت دیں، پیسے کی وراثت بھی دیں اور اپنی نیک نامی کی وراثت بھی چھوڑ جائیں۔ اس لیے اس بات کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کا خیال ان کا عمل بن جائے گا، آپ کی غلط بات ان کو گمراہ کر جائے گی۔ آپ نے اگر خدا پر معمولی سا شک کیا تو وہ خدا کے باغی ہو جائیں گے۔ اس لیے پہلے آپ اپنی حقیقت کو پہچان لیں اور اپنے یقین کو مستحکم بنا لیں۔ اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ وابستگی کیا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کیا کریں۔ سب سے اچھی دعا یہ ہے کہ آپ کا ایمان مستحکم ہو اور آپ کا یقین قائم ہو۔ یقین قائم کرنا جو ہے وہ کافی ہے، تو آپ کا یقین قائم ہونا چاہیے۔ کس بات پر یقین قائم ہو؟ اللہ پر، کہ اس نے مجھے دنیا میں بھیجا، اچھا کیا، یہی کرنا چاہیے تھا۔ اب اگر واپس بلا رہا ہے تو واپس ہی بلانا چاہیے تھا۔ تو یہ کہنا کہ ہم آنے پہ راضی اور ہم جانے پہ راضی، اگر کچھ غریبی سے گزار رہا ہے تو اس پر بھی راضی، اگر کچھ دیر بعد دولت دے گا تو ہم اس پر بھی راضی ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے عمل پر راضی رہنے کا فیصلہ کر لیں تو آپ کا دین محفوظ ہو جائے گا۔ یہ نہ کہنا کہ سارے لوگ گمراہ تھے تو میں بھی اس لیے گمراہ ہو گیا، ان کو سزا ہو نہ ہو آپ کو ضرور ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے آپ پر یقین ہونا چاہیے اور آپ اپنے ایمان کی پختہ طور پر ریہیبلیٹیشن کریں، اسے قائم رکھیں۔